बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुलाम अकबर अपने आज की बात के साथ अपने यूट्यूब चैनल पर आपसे मुखातिब हूँ। आज मेरे पास मौज़ूआत की कोई कमी नहीं। डस्का का इलेक्शन एक बहुत बड़ा मौजू है, लेकिन मैं इस पर बात नहीं करूँगा। ये बात जो है ना बहुत लंबी होगी, इसलिए मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। और शायद जो मैं बात करना चाहता हूँ वो बज़ात ख़ुद एक तबसरा होगी डस्का के इलेक्शन पर। दूसरा मौजू मेरे पास जहांगीर तरीन का भी है। जहांगीर तरीन का मौजू इसलिए बहुत अहम है कि उन्होंने एक बात इस्टेब्लिश कर दी है कि वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ पीटीआई के काफ़ी मेंबर्स जो है ना असेंबली के, प्रोविंशियल असेंबली के भी और कौमी असेंबली के भी, उनकी हिमायत के लिए खड़े हो चुके हैं। मैं यूँ समझूँगा, कहूँगा बल्कि कि उन्होंने जिस दीदत दिलेरी के साथ जहांगीर तरीन का साथ दिया है वो कोई खुशाइंद बात नहीं है। लेकिन ये मौजू भी मैं आज जो है ना अब नहीं छेड़ूँगा, या आइंदा के लिए सही। तीसरा मौजू मेरे लिए वज़ीर आज़म इमरान खान का वो तासर है जो उन्होंने दिया था जिस वक्त उन्होंने हफीज़ शेख को बर्खास्त किया था उनके ओहदे से, और हमाद अज़हर को वज़ीर ख़ज़ाना कलमदान सुपुर्द किया था। उस वक्त ये एक ख्याल पैदा हुआ था, शायद वो स्पेकुलेशन थी, वज़ीर आज़म ने ऐसी बात खुद तो नहीं कही थी, लेकिन वो स्पेकुलेशन जो थी वो खासी प्रमोट हुई थी। कहा गया था कि अनकरीब काबीना में ऐसी तब्दीलियाँ आ रही हैं जो एक नई होप को जन्म देंगी। ऐसा हुआ नहीं अब तक, शायद इस वजह से कि इमरान खान जो हैं वो कोरोना के मूजी मर्ज में मुब्तला हो गए थे और उन्होंने उसको तो शिकस्त दे दी बड़ी। चंद ही दिनों में वो पूरी तरह से एहतियाब हो कि फिर अपना काम काज संभाल चुके हैं, उनकी एक्टिविटीज शुरू हो चुकी हैं। अभी तक कोई ऐसा कदम उन्होंने नहीं उठाया जिससे ये तासर दुरुस्त साबित हो कि वो कोई बड़ा इनकलाब लाना चाहते हैं अपनी काबीना में। अभी तक ऐसी कोई बात सामने, इसलिए मैं इस मौजू पर भी बात नहीं करूँगा। असल में आज मेरा शुरू से ही इरादा था कि मैं किसी भी मौजू पर बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ एक किताब है मशहूर, उसका तारुफ कराऊँगा आपसे। ये बड़ी फेमस किताब है, बेस्ट सेलर थी बहुत चंद डिकेड्स पहले, मैं कहूँगा काफ़ी पुरानी किताब है। इसका नाम था द मार्च ऑफ फॉली। ये इसका किताब का टाइटल है, द मार्च ऑफ फॉली, फ्रॉम ट्रॉय टू वियतनाम, बारबरा डब्ल्यू टकमैन। ये खातून जो है एक हिस्टोरियन है। इन्होंने इस किताब में मेरे ख़्याल में ऐसी बातें लिखी हैं कि कोई भी हुकूमत जब भी कायम हो, कोई भी हुक्मरान जब भी हल्फ उठाए तो इससे पहले इस किताब का मुताला ज़रूर कर ले, शायद उसकी रहनुमाई हो। मैं इसका आगाज़ ही जो है ना वो थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। लिखा है, ए फिनोमेना नोटिसेबल थ्रू आउट हिस्ट्री regardless of place or period is the pursuit by governments of policies contrary to their own interests। ये एक रविश बड़ी आम है पूरी तारीख में कि हुकूमतें अपने मफादात के ख़िलाफ़ पॉलिसीज़ अख्तियार कर लिया करती हैं। Mankind, it seems, makes a poorer performance of governments than of almost any other human activity। इंसान जो है किसी भी दूसरे शोबे जो है उनमें इतनी गलतियां नहीं करता जितनी गलतियां वो हुक्मरानी में करता है। In this sphere, wisdom, which may be defined as the exercise of judgment acting on experience, common sense, and available information, is less operative and more frustrated than it should be। इस शोबे में ये जो क्वालिटीज़ हैं
جو انسان کی وزڈم، ذہانت، کامن سینس، عام فہمی اور معلومات کا دستیاب ہونا، یہ چیزیں جو ہے ان کی بنیاد پہ وہ فیصلے کرتا ہے. تو یہ چیزیں اس شعبے میں یعنی حکمرانی کے شعبے میں دوسرے تمام شعبوں سے کم نظر آتی ہیں. یہ ایک ججمنٹ دی ہے ٹکمین نے. Why do holders of high office so often act contrary to the way reason points and enlightened self-interest suggests? ایسا کیوں ہے کہ جو لوگ بڑے بڑے بلند عہدوں پر فائز ہوتے ہیں یعنی حکمران ہوتے ہیں، وہ اپنے ہی مفادات کے خلاف فیصلے کرتے ہیں؟ ان کو شاید علم نہیں ہوتا اس وقت، لیکن وہ کرتے ہیں اپنے ہی مفادات کے خلاف. Why does intelligent mental process seem so often not to function? ایسا کیوں ہے کہ عقل جو ہے وہ اس وقت جب وہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتی ان کے فیصلوں میں. اب یہ بات جو ہے نا اس کا پیش لفظ ہے. اس سے آگے وضاحت کی ہے انہوں نے. مس گورنمنٹ is of 4 kinds often in combination. یعنی حکومت کی ناقص حکمرانی یوں کہہ لیجیے، یہ لفظ مس گورنمنٹ جو ہے نا، ناقص حکمرانی، وہ 4 قسموں کی ہوتی ہے اور اکثر ان ساری قسمیں مل جاتی ہیں. دے آر ٹرینی اور آپریشن، یہ تو ظلم اور جبر، یہ بھی ایک فارم ہے مس گورنمنٹ کی، of which history provides so many well-known examples that they do not need citing. بہت اتنی مثالیں دنیا میں موجود ہیں کہ ان کو یہاں میں بیان نہیں کروں گی. Excessive ambition, such as Athens' attempted conquest of Sicily in the Peloponnesian War. یہ ایکسیسو ایمبیشن کا مطلب ہے ضرور سے زیادہ بلند عزائم رکھنا. مطلب یہ بھی ایک ناقص حکمرانی کی وجہ بنتی ہے. اس کے علاوہ تیسری بات جو انہوں نے کہی ہے، انکمپیٹنس اور ڈیکنڈنس ایز ان دا کیس آف دا لیٹ رومن امپائر، دا لاسٹ رومنوز اینڈ دا لاسٹ امپیریل ڈائنسٹی آف چائنا. یعنی یہ بالکل کلیئر ہے ان کا ہے کہ انکمپیٹنس یعنی نااہلی، اور ڈیکنڈنس مطلب یہ کہ ڈیکنڈنٹ لفظ جو ہے نا وہ یوں کہہ لیجیے کہ جو تنزلی، یوں کہہ لیجیے یہ لفظ جو ہے تنزلی عقل کی، یہاں یہ کہہ رہے ہیں یا معاشرے کی، یہ تینوں چیزیں ہیں. یہ بھی مس گورننس کا وجہ بنتی ہیں. چوتھی ہے فولی اور پرورسٹی، نادانی یا پھر یوں کہہ لیجیے کہ عدم دلچسپی. This book is concerned with the last in a specific manifestation. یہ کتاب جو ہے یہ فولی، نادانی پر میں لکھ رہی ہوں. اچھا، اس سے آگے ہے ٹو کوالیفائی as folly for this inquiry, the policy adopted must meet 3 criteria. It must have been perceived as counterproductive in its own time, not merely by hindsight. اب یہ بات جو ہے نا میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بہت لمبی کتاب ہے، اس میں بہت سارے جملے اور بھی ہیں. مثلا ایک جگہ یہ بھی لکھا، میں انگریزی میں پڑھتا ہوں پھر میں ترجمہ کروں گا. ووڈن ہیڈڈنس دا سورس آف سیلف ڈسیپشن، یعنی کوڑ مغزی جو خود فریبی کی وجہ ہوتی ہے، از اے فیکٹر دیٹ پلیز اے ریمارکبلی لارج رول ان گورنمنٹ. یہ حکمرانی میں بڑا اہم رول پلے کرتی ہے. اٹ کنسسٹ in assessing a situation in terms of
preconceived fixed notions while ignoring or rejecting any contrary signs. یعنی پہلے سے ہی جو آپ باتیں مائنڈ میں طے کر لیتے ہیں اور دیکھے بغیر کہ حالات کا رخ کس طرف ہے آپ اپنے بہاؤ میں چلے جاتے ہیں. یہ فولی کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے. اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ wooden headedness is also the refusal to benefit from experience. یہ جو کوڑ مغزی ہے یہ انکار ہے تجربے سے سیکھنے سے. یعنی تجربہ جو کچھ سکھانا چاہتا ہے وہ آدمی جب سیکھنا نہ چاہے تو وہ ووڈن ہیڈنس کے زمرے میں بات آ جاتی ہے. اب یہ بات انہوں نے بڑی مثالیں دے کے بڑی ذخیم کتاب ہے. میں یہاں اس لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اکثر خطرہ ہوتا ہے حکمرانی میں کہ جب آدمی کے پاس اقتدار آتا ہے تو وہ وزڈم کا سبسٹیٹیوٹ بنا لیتا ہے اپنے اقتدار کو. وہ اپنے اختیار کو سمجھ لیتا ہے کہ اب مجھے ذہانت کی ضرورت نہیں ہے, اب مجھے دلائل کی ضرورت نہیں ہے, میں اپنے آپ کو کنونس کیوں کروں جب کہ میرے پاس اقتدار ہے. میں جو فیصلہ چاہوں تو جس کو چاہوں جس عہدے پہ فائز کر دوں, یہ میرا اختیار ہے, میں اس پر عمل کروں گا. جس کو چاہوں جس عہدے سے اٹھا کے جس عہدے پر چاہوں میں اسے بھیج دوں, یہ بھی میرا اختیار ہے. یہ تمام باتیں بڑی خطرناک ہیں. میں یہ باتیں کہنا نہیں چاہتا تھا, یہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں, لکھ چکا ہوں. میں ماضی میں نے کئی دفعہ اس کتاب سے استفادہ کیا ہے. اور آپ کی دلچسپی کے لیے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. یہ کتاب میرے ہاتھ لگی تھی 1993 میں, اور میں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو پڑھائی تھی. میں نے کہا یہ آپ پڑھ لیں, آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں گی. انہوں نے پڑھی تھی اور کہا کہ واقعی بڑی باکمال کتاب ہے, لیکن بدقسمتی سے انہوں نے اس کتاب سے سیکھا کچھ نہیں. وہ بھی بلکہ میں کہوں گا اس طلسم کا شکار ہو گئیں جو حکمرانی جو ہے وہ پیدا کرتی ہے انسان کے ذہن میں کہ طاقت جو ہے وہ سرچشمہ ہے ذہانت کا. ذہانت ہونی چاہیے سرچشمہ طاقت کا. میں پھر بات دہرانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی غلط فیصلہ کر لیں اور اس کے آپ کے سامنے نتائج آنے شروع ہو جائیں تو آپ کو دیر نہیں لگانی چاہیے, اس فیصلے کو بالکل کاٹا ڈال کے پھینک دیں اور نیا فیصلہ کریں. نیپولین کی بدقسمتی یہ ہوئی تھی کہ نیپولین شروع میں بڑے سوچ سمجھ کر ہر قدم اٹھاتا تھا, ہر اپوائنٹمنٹ جو تھا بڑی سوچ سمجھ کے کرتا تھا, لیکن آہستہ آہستہ اس پر اقتدار کا نشہ غالب آ گیا. اس نے غلط فیصلے کرنے شروع کر دیے. انہوں نے ایسے لوگوں سے دور رہنا شروع کر دیا جو اسے صحیح مشورے دے سکتے تھے. یہ بڑی بدقسمتی ہوتی ہے. تو میں یہاں اپنا یہ لیکچر ختم کرتا ہوں. یہ کتاب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر حکمران کو پڑھنی چاہیے. میری خواہش ہوگی کہ میں کبھی اپنے لیڈر سے عمران خان سے ملنے جاؤں تو یہ کتاب ضرور ساتھ لے کے جاؤں.